اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ مومنین کرام، آج ایک حدیث پیغمبر اکرم کی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، جو لباس پہننے کے بارے میں ہے کہ ہم یہاں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں اور اس کا جو ہے ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہا کہ مولا، میں سارا دن روزی کی تلاش میں نکلتا ہوں، مجھے کہیں روزی نہیں ملتی، لگتا ہے رزق کے خزانے جو خدا پاک کے ہیں ان میں میرا نام بھی نہیں ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ آپ چند کام کرتے ہیں اور وہ غلط کرتے ہیں لباس پہنتے وقت، تو ان کو آپ ختم کریں تو انشاءاللہ آپ کو رزق بھی مل جائے گا اور بہتری آئے گی۔ تو اس نے عرض کی مولا وہ کون سے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ لباس پہنتے ہیں، قمیص کھڑے ہو کر پہننی ہوتی ہے، آپ اس کا نہیں لحاظ رکھتے۔ قمیص جس کو چولا آدھے ہیں ایسا کھڑے ہو کر پہننی ہوتی ہے، اور سلوار وہ بیٹھ کر پہننی ہوتی ہے، سلوار بیٹھ کر پہنے، قمیص کھڑے ہو کر پہنے۔ امامہ جس کو اساں سرکی پگڑی آدھے ہیں، یہ کو کھڑے تھی کے بننا ہے، امامے کو یعنی پگڑی کو کھڑے ہو کر ہم نے پہننا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کنگھی آپ نے بیٹھ کر کرنی ہے، جبکہ کنگھی آپ کھڑے ہو کر کرتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کنگھی کسی شخص نے کی ہے، دوسرا فرق، اور آپ پھر کنگھی کرنا چاہتے ہیں تو اس پر پہلے درود پڑھ لیں پھر کنگھی کریں۔ اچھا، اسی طرح یہ کتنے کام ہو گئے ہیں؟ قمیص کھڑے ہو کر پہننی ہے، سلوار بیٹھ کر پہننی ہے، اور پگڑی امامہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر باندھنا ہے، بیٹھ کر نہیں باندھنا، اور اسی طرح جو کنگھی ہے وہ بیٹھ کر۔ 4 کام ہو گئے۔ 5واں یہ ہے کہ سرما 3 جو طاق سلائیاں ہیں وہ پہننا ہے آنکھوں میں۔ اور اس کے بعد جو ہے اچھا ناخن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ناخن جو ہے وہ منہ سے کاٹتے ہیں، جب منہ سے ناخن کاٹے جائیں تو رزق میں کمی واقع ہوتی ہے، تو ناخن جو ہے وہ اس سے نیل کٹر سے اتارے جائیں اور ان کو زمین میں دبا دیا جائے۔ تو یہ مختصر کام ہے جو ہم شریعت کے مطابق نہیں کرتے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ قمیص ہم نے کھڑے ہو کر پہننی ہے، سفید لباس مرد کے لیے زینت ہے، جنت کا لباس ہے، کفن میں بھی سفید ہے، احرام کے وقت بھی چادریں 2 سفید ہوتی ہیں، اور حلال ہو، مرد کا لباس ریشمی نہ ہو، سونے کی تاروں کا بنا ہوا نہ ہو، اور پھر جو ہے انگوٹھی سونے کی مرد کی نہ ہو، چین سونے کی نہ ہو، یہ فعل حرام ہے۔ اکثر شادیوں میں جو نوجوان پہنتے ہیں ان کے لیے ہے کہ یہ منگنی پر بھی نہ لیں، مرد کے لیے حرام ہے۔ تو قمیص کیا کرنی ہے؟ کھڑے ہو کر پہننی ہے، سلوار بیٹھ کر پہننی ہے، امامہ کھڑے ہو کر باندھنا ہے، اور کنگھی بیٹھ کر دینی ہے، اور سرما طاق سلائیوں میں لگانا ہے، اور ناخن جو ہے نا یہ دانتوں سے نہیں کاٹنے بلکہ نیل کٹر سے کاٹنے ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اہم ترین چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ دیکھیں چھوٹے کام ہیں لیکن اس سے رزق میں کمی آتی ہے، اور رزق جو ہے، رزق حلال ایک اہم چیز ہے دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بینک میں دینے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے، زکوٰۃ خمس دینے کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔